ابھی کیا ہوا، ایک کیس آیا ہمارے سامنے، ایک آدمی کی بیوی اپنی ماں باپ اس کے ماں باپ کو گالیاں دے رہی تھی، اس نے 2 تھپڑ لگا دیے. کون اپنے ماں باپ کو گالیاں برداشت کرتا ہے؟ جب 2 تھپڑ لگائے ہیں تو کیا ہوا کہ وہ فوراً تھانے میں رپورٹ ہو گئی. پورے خاندان میں یہ بدنام ہو گیا کہ بیوی کو 2 تھپڑ مارے ہیں اس نے. وہ مجھے فون کر رہا ہے کہ پورے گروپ میں، خاندان میں کتوں کی طرح ذلیل ہو گیا ہوں کہ یہ آدمی ایسا ہے، بیوی پہ ہاتھ اٹھایا اس نے. محبت سے سمجھا دیتے، محبت سے سمجھا دیتے. میں نے کہا آپ کہو کہ تم لوگ تھانے میں میرے خلاف جا رہے ہو، محبت سے کیوں نہیں سمجھا رہے تم مجھے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کا خیال ہے کہ شوہر محبت سے نہیں سمجھے گا، تو میرا خیال ہے میری بیوی بھی محبت سے نہیں سمجھے گی. یہ کیا بات ہے کہ جب بیوی کی باری آئی تو وہ ڈنڈے سے سمجھے گی، میری باری آئی تو کون سمجھائے گا مجھے تھانے میں؟ اور وکیل بھی آج کل عورتوں کو خراب کر رہے ہیں، کلپ بنا بنا کے نا، کسی خاتون کے شوہر نے تھپڑ مار دیا، یہ کیس بنتا ہے اتنے سال کے لیے جیل ہے. تم اور توڑو، سوسائٹی کو اور زیادہ خراب کرو. انہوں نے مجھے وکیلوں کے وہ کلپ بھیجے. میں نے کہا ان وکیلوں کے نہ اپنا باپ کا پتا نہ اپنی ماں کا پتا، ان کا کوئی خاندان نہیں ہوتا. عزت دار آدمی عورت کو بھی سمجھاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تم نے غلطی کی ہے، شوہر نے اگر تھپڑ مار دیا ہم اس کو سمجھائیں گے، لیکن آئندہ تم بھی ایسی غلطی مت کرنا. اور اس کو محبت سے سمجھایا جاتا ہے یار آئندہ تھوڑا خیال کر لے. ایسا خاندان اس کے پیچھے پڑ گیا ہے نا. تو جب زیادہ ہوتا ہے نا تو پھر میں الٹے مشورے دیتا ہوں. میں نے کہتے ہیں لوگ مجھے کہہ رہے ہیں آئندہ ہاتھ نہیں اٹھانا، آئندہ ہاتھ نہیں اٹھانا. میں نے کہا آپ گروپ میں بول دو کہ میں بے غیرت نہیں ہوں. میرے ماں باپ کو میرے سامنے گالی دی، میں دوبارہ تھپڑ ماروں گا. رہنا اسی طرح رہو ورنہ نکلو یہاں سے. میں نہیں رکھتا، فارغ کروں گا، میں طلاق دوں گا. ایسا تھوڑی ہے یار ہم کم اپنے باپ اور اپنی ماں کو بھول جائیں کہ اتنے بے غیرت ہیں ہم. وہ ماں بھی تو عورت ہی ہے نا جس کے حقوق کی ہم بات کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں عورت کے حقوق، وہ کیا گدھا ہے کیا؟ وہ عورت نہیں ہے کیا؟ اس کا دل نہیں ہے؟ کس بیس پہ ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہے بھائی وہ؟ تو بس اس عورت کے حقوق کی بات کر رہے ہیں جو اس کے باپ اور اس کی ماں ہے شوہر کی. وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میں نے کہا اگر وہ تھانے میں گئی نا، عورت اگر شوہر کے خلاف تھانے میں چلی گئی، اب وہ رکھنے کے قابل نہیں ہے. میں نے کہا فارغ کرو اس کو. تو کہتے ہیں میں فارغ کروں گا خاندان میں بدنام ہو جاؤں گا، ہمارے خاندان میں کہہ رہے طلاق نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر تم لکھو ہمارے خاندان میں ماں باپ کو گالیاں ہیں، لیکن ہم ایسے بے غیرت ہیں کہ ہمارے خاندان میں گالیاں دینا جائز ہے، طلاق دینا جائز نہیں ہے. کسی کام کا نہیں چھوڑ رہے یار تم آدمی کو، نہ اس کو ہاتھ اٹھانے دے رہے ہو نہ اس کو طلاق دینے دے رہے ہو، تو جو مرضی کرتی رہے وہ. تو میں نے ان کو بس یہی دلیل دی ہے. میں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں نا محبت سے سمجھاتے، تو ان سے کہو میں نے ہاتھ اٹھایا نا، آپ بھی مجھے کیسے سمجھاؤ محبت سے. تھانہ جانا اس کی علامت ہے کہ آپ محبت کے قائل نہیں ہو. تو جو پاکستان کا قانون آپ کو پولیس کا ڈنڈا میرے خلاف اٹھانے کی اجازت دیتا ہے، تو خدا کا قانون مجھے اس سچویشن میں بیوی کے خلاف ہاتھ اٹھانے کی اجازت دیتا ہے. میں نہیں کہہ رہا بیویوں کو مارے، ہمارے نبی نے پوری زندگی کبھی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے، لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی. سربراہ کے پاس اگر سختی کرنے کے اختیارات نہ ہوں تو وہ سربراہ نہیں ہے، وہ خان سامہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس کو جو ہے نا بہت ہی زیادہ آج کل سوسائٹی ہماری کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے. چلو ہم کانچ نکل لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ. ہاں میں نے وہ کلّا کے لفظ سے یاد آیا. میں نے کہا جب گروپ میں آپ کے ایڈ کیا ہے نا آپ کو اور سمجھا رہے ہیں آئندہ ہاتھ نہیں اٹھانا، آئندہ یہ گارنٹی لو، آپ ان کو بولو کہ بھائی یہ گارنٹی لے کہ میرے ماں باپ تک نہیں پہنچ، اس طرح سے نہیں پہنچے گی. تھوڑا بہت اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے. یہ گارنٹی لے کے یہ اپنی زبان پہ کنٹرول کرے. ایک لمٹ ہے، برداشت کرنے کا حکم ہے، لیکن اس لمٹ کو اگر اس نے کراس کیا تو کلّا. سمجھ رہے ہو؟ پھر کیا ہے؟ کلّا. ہرگز ایسا نہیں ہوگا جیسا آپ لوگ کہہ رہے ہو. تو یہ اللہ کا کلّا ہے. یہ بڑا مزیدار ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ میری زبان نہیں چلتی، بظاہر کتنی معقول دلیل اللہ موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں نا. کہ اللہ تو فرعون کے پاس بھیج رہا ہے اور میری زبان میں روانی نہیں ہے. یہ ایک ہی عذر ایسا ہے جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میرے بجائے کس کو بھیجا جائے؟ ہارون کو. دوسری بات، میں تو موسٹ وانٹیڈ ہوں، قتل کا کیس ہے میرے اوپر. جس پہ قتل کا کیس ہوتا ہے اس کو تو اجازت ہی نہیں ہوتی کہیں اس کے گھر کے قریب سے بھی گزر جائے، اور تو مجھے کہہ رہے میں جا کے اس کو دعوت دوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو معبود نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ کی بات میں
وزن تھا یا نہیں تھا؟ کس قدر وزن تھا؟ تو اس وزن سے ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ موسیٰ کی بات کو مان جائیں گے، موسیٰ کی بات کو کیا کریں گے؟ اللہ میاں کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تمہیں چیک کرنا چاہ رہا تھا ٹھیک ہے، اس لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں موسیٰ اللہ نہیں، آپ کی دلائل اپنی جگہ، لیکن میرا خیال یہی ہے کہ آپ کو جانا چاہیے۔ اللہ نے کہا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، جانا تو تجھے ہی پڑے گا، میں نے تیرا سلیکشن ایسا ہی نہیں کر لیا کہ کچھ لوگوں سے رائے لے کے، میرا علم کامل ہے، تجھے میں نے پالا اس لیے ہے۔ سبھی سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ تجھے یاد ہے میں نے تجھ پر کتنے احسانات کیے ہیں؟ میں نے تیری ماں کے دل میں وحی کی کہ بچے کو صندوقچے میں ڈال دے، میں کسی اور بچے کے ماں کے دل میں ایسی وحی بولو نہیں کرتا، تیری ماں کے دل میں نے وحی کی انقذی فیہ فی التابوت، وہ وحی یہ کی تھی کہ اس بچے کو تابوت میں ڈال دے، تیری ماں نے میرے کہنے پر تجھے تابوت میں ڈال دیا، کسی اور کی ماں نے میرے کہنے پر کسی بچے کو تابوت میں نہیں ڈالا، اور پھر وہ تابوت پانی میں چلتا رہا، یأخذہ عدو لی وعدو اللہ، اسے میرے دشمن نے نکالا۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ دشمن نکالے اور پال لے، دشمن نکال کے کیا کرتا ہے؟ قتل کرتا ہے، لیکن القیت علیک محبتا منی، میں نے تیری محبت فرعونیوں کے دل میں ڈال دی، یہ میں نے تیرے ساتھ کیا ہے، ہارون کے ساتھ نہیں کیا۔ تو یہ سارا کچھ میں تجھے پیغمبر بنانے کے لیے کر رہا تھا۔ اور پھر وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، تو نے قتل کیا کسی انسانی جان کو، اور تو پھر وہاں سے فرار ہو گیا اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ مصر سے فرار ہونا آسان کام نہیں ہے۔ پھر جب تو فرار ہوا تو فرار ہونے کے بعد قسمہ پرسی میں روزگار تلاش کر رہا تھا، کسی غیر ملک میں بغیر ڈاکومنٹس کے، بغیر سلام دعا کے آپ پہنچو، روزگار نہیں ملتا، تجھے روزگار بھی ملا اور تیری شادی بھی ہو گئی، جو تیری بنیادی ضرورت تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ تو یہ سارے کام جو تیرے ساتھ ہو رہے تھے یہ حسن اتفاق سے نہیں ہو رہے تھے، اور وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور بھی ہم نے تجھے بہت ساری آزمائشوں میں ڈال کے پورا کیا۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اب میں نے تجھے سلیکٹ کیا ہے کس کے لیے؟ اپنے لیے، تیار کیا کس کے